بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حسن بن صباح پریشان ہو گیا تھا کہ فراح لاپتہ ہو گئی ہے؟ کیا اس نے اپنے بالکوں کو حکم دیا تھا کہ صالح نمیری کے پیچھے جاؤ، فراح اس کے ساتھ چلی گئی ہوگی؟ کیا وہ فراح کے فراق میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا؟ نہیں، اس نے فراح کے تعاقب میں اپنے آدمی بھیجنے کے بجائے انہیں شاہدر احمد بن غتاش کے نام یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ میں نے خلجان کا شہر لے لیا ہے، فوراً یہاں آ جائیں۔ اس کی نگاہ میں ایک لڑکی کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے جذبات میں ہلچل بپا کر دے۔ وہ ایک حسین لڑکی کو دوسروں کے جذبات میں ہلچل بپا کرنے اور دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس کی دنیا کی سرحد صرف ایک فراح کی محبت پر ختم نہیں ہو جاتی، وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا انسان تھا۔ حسن بن صباح تھا تو انسان ہی، لیکن اس کی تاریخ کے واقعات گواہی دیتے ہیں کہ وہ انسانیت کی سرحدوں سے نکل کر ابلیسیت کی سرحدوں میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں افق کے اس لامحدود گول دائرے تک دیکھ رہی تھیں جہاں آسمان جھک کر زمین کو چومتا ہے۔ ایک فرحہ اس کی نگاہوں کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ حسن بن صباح ایک آتش فشاں پہاڑ تھا اور وہ اپنے ابلیسی وجود میں ایسا لاوا پکا رہا تھا جس نے بڑی ہی اہم تاریخی شخصیات کو صفحہ ہستی سے غائب کر دینا تھا اور بستیاں اجاڑ دینی تھی۔ حسن بن صباح نے وہ مقام حاصل کیا کہ اس نے کسی بادشاہ کے قتل کا حکم دیا تو اس کے فدائین نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے جو فدائین تیار کیے تھے وہ پاگل پن کی حد تک جنونی تھے۔ داستان کو آگے چل کر سنائے گا کہ حسن بن صباح نے ان پر یہ جنون کس طرح طاری کیا تھا۔ ان میں سے بعض خود بھی قتل ہو جاتے تھے لیکن اپنے شکار کو قتل کر کے قتل ہوتے تھے۔ داستان کو حسن بن صباح کے حکم سے قتل ہونے والی جن اہم شخصیتوں اور حکمرانوں کے نام فوری طور پر یاد آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ 1092 عیسوی میں حسن بن صباح نے جو سب سے پہلی نہایت اہم شخصیت قتل کروائی وہ سلجوقی سلطان ملک شاہ کا وزیر خواجہ حسن طوسی تھا، جسے غیر معمولی قابلیت اور حسن کارکردگی کی بدولت نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ نظام الملک حسن بن صباح کا محسن تھا۔ 1092 عیسوی میں ہی حسن بن صباح نے نظام الملک کے 2 بیٹوں کو قتل کروا دیا تھا۔ 1102 عیسوی میں حمص کے ایک شہزادے کو اس وقت قتل کروایا جب وہ جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ 1113 عیسوی میں موصل کا شہزادہ مودود کو جامع مسجد میں نماز پڑھتے وقت قتل کروا دیا۔ 1114 عیسوی میں سلجوقی سلطان سنجر شاہ کے وزیر عبد المظفر علی اور اس کے دادا چکر بیگ کو قتل کروا دیا۔ 1121 عیسوی میں فارس کے ایک سلطان کی موجودگی میں مرق کے ایک شہزادے کا کام بغداد میں تمام کروا دیا۔ 1121 عیسوی میں ہی قاہرہ میں ایک مصری وزیر کو حسن بن صباح کے فدائین نے قتل کیا۔ 1126 عیسوی میں حلب اور موصل کے ایک شہزادے کو مسجد میں قتل کیا گیا۔ 1127 عیسوی میں سنجر شاہ کے وزیر معین الدین کو فدائین نے قتل کیا۔ 1129 عیسوی میں مصر کا خلیفہ حسن بن صباح کے فدائین کا شکار ہوا۔ 1134 عیسوی میں دمشق کا ایک شہزادہ فدائین کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1135 عیسوی سے 1138 عیسوی کے عرصے میں خلیفہ مسترشد، خلیفہ رشید اور آذربائیجان کا سلجوقی شہزادہ داؤد قتل ہوئے۔ 1149 عیسوی میں طرابلس کا حکمران ریمانڈ فدائین کے ہاتھوں قتل ہوا۔ 1174 عیسوی سے 1176 عیسوی کے عرصے میں حسن بن صباح کے فدائین نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر 4 قاتلانہ حملے کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہر بار بچ نکلے۔ یہ تمام قتل حسن بن صباح کی زندگی میں نہیں ہوئے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے فدائین نے جو حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے اہم شخصیتوں کے قتل کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ کرائے کے قاتل بن گئے تھے۔ انہیں عیسائی بادشاہوں اور جرنیلوں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ بہت بات کی باتیں ہیں
بہت بعد کے واقعات ہیں جب حسن بن صباح بیتاج بادشاہ اور ایک ہیبت کی علامت بن گیا تھا۔ قتل کے یہ تمام واقعات اپنے اپنے مناسب اور موزوں موقع پر سنائے جائیں گے۔ داستان کو اپنی داستان کی اس ابتدائی مرحلے میں ہے جہاں حسن بن صباح اپنے ابلیسی عزائم کی تکمیل کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس نے اس خطے کا ایک اور قلعہ بند شہر خلجان لے لیا تھا۔ اس کی نظر اب قلعہ علمود پر تھی جسے اس نے اپنا مرکز اور مستقر بنانا تھا۔ اتنے بڑے عزائم اور اتنے بڑے منصوبے میں فرح کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یا مرشد، حسن بن صباح کے ایک خاص آدمی نے اسے کہا، یہ تو معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ گئی کہاں۔ اگر وہ صالح نمیری کے ساتھ چلی گئی ہے تو خطرہ ہے کہ اسے بخیر و عافیت واپس لے آئے گی۔ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے، حسن بن صباح نے کہا، اور اسی کے ساتھ مرے گی۔ صالح نمیری کے دماغ پر جس طرح خزانہ سوار ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت صالح نمیری اس جنگل میں داخل ہو چکا تھا جس کے اندر کہیں کہیں کچھ حصہ دلدلی تھا۔ فرح تابوت میں بند تھی۔ تابوت میں ہوا کے لیے سوراخ رکھے گئے تھے۔ تابوت ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ فرح کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ صالح نمیری نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہم بہت دور آ گئے ہیں، اگر اس لڑکی کو واپس لے جانے کے لیے ہمارے پیچھے کوئی آتا تو وہ اب تک یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اب اس لڑکی کو تابوت سے نکال لیا جائے۔ ہاں امیر خلجان، اس کے ایک آدمی نے کہا، خطرہ کیسا، یہ بھاگ کر کہاں جائے گی؟ تابوت کھول کر فرح کو نکالا گیا۔ ایک تو وہ تابوت میں گزشتہ رات سے بند تھی، اس کے ساتھ اونٹ کے ہچکولے، اس کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں۔ تابوت سے نکل کر کچھ دیر تو وہ بول ہی نہ سکی۔ صالح نمیری کے آدمی ان دونوں سے دور ایک اونٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ فرح نے ایسی آواز میں کہا جو رندھی ہوئی تھی اور غسیلی بھی تھی۔ محبت کی خاطر، صالح نمیری نے کہا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو مجھے اتنی خطرناک مہم پر اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ فرح نے کہا، کیا میں اتنی مشکلات اور اتنی زیادہ دشواریاں برداشت کر سکوں گی؟ محبت کی ابتدا تو تم نے کی تھی فرح، صالح نے کہا۔ کیا تم میرے پاس محبت کا پیغام لے کر نہیں آئی تھی؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ فرح کی محبت کی جو حقیقت تھی وہ فرح جانتی تھی۔ اسے تو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ وہ صالح کو جال میں لے آئی تھی۔ وہی جانتی تھی کہ اس خزانے کا وجود ہے ہی نہیں جس کی تلاش میں صالح جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حسن بن صباح نے صالح نمیری کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے اور اس کا زندہ واپس آ جانا کسی صورت میں ممکن نہیں، لیکن اس کے اپنے زندہ واپس آ جانے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ تو اب یہ سوچ رہی تھی کہ حسن بن صباح سے وفا کرے یا اپنی زندگی سے۔ یہ عمر مرنے کی نہیں تھی جب اس کا شباب عروج پر تھا۔ صالح کے ساتھ اس نے بات کر کے دیکھ لی تھی۔ یہ شخص تو ایک چٹان تھا جسے اپنی جگہ سے سرکانا فرح کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے سامنے ایک راستہ یہ تھا کہ صالح نمیری کو بتا دے کہ وہ ایسے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے جس کا انجام موت ہے، اور وہ وہیں سے واپس چلا جائے، اور اگر وہ واپس نہ گیا تو وہ صرف مرے گا ہی نہیں بلکہ اس کا اتنا بڑا شہر خلجان اور قلعہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کا خاندان بھیکاری بن جائے گا۔ اس نے اس پر غور کیا تو اسے صاف نظر آنے لگا کہ اسے حسن بن صباح غداری کے جرم میں قتل کرا دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ حسن بن صباح کا دل رحم اور بخشش کے جذبات سے خالی ہے۔ کسی کو قتل کرا دینے سے اسے روحانی تسکین ملتی تھی۔ فرح کے لیے ادھر بھی موت تھی، ادھر بھی موت۔ اسے یہ دیکھنا تھا کہ کون سی موت آسان ہے۔ اگر وہ حسن بن صباح سے وفا کرتی ہے تو وہ آگے آنے والے صحرا میں جھلس کر پیاس سے تڑپ تڑپ کر بڑی ہی اذیت ناک موت مرے گی، جل جل کر مرے گی۔ ایسی موت کے تصور سے ہی اس نے اپنے وجود میں لرزہ محسوس کیا۔ پھر اسے دوسرا خیال آیا، وہ صالح نمیری کو واپس لے جاتی ہے اور حسن بن صباح کو اس کی غداری کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں یا اپنے کسی آدمی کے ہاتھوں اس کا سر تن سے جدا کرا دے گا۔ یہ موت سہل ہوگی۔ وہ تو زندہ رہنا چاہتی تھی۔ حسن بن صباح نے اسے آلائے کار بنانا تھا اور اسے شہزادی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن بن صباح اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ دیکھ رہی تھی
کہ حسن بادشاہوں کا بادشاہ بنتا جا رہا تھا، لیکن زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ تو سوچ سوچ کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ کس گہری سوچ میں کھو گئی ہو فراح، صالح نے کہا۔ واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو، دل میں اس خزانے کو رکھو جو ہم لینے جا رہے ہیں۔ میں واپس آ کر باقاعدہ فوج بناؤں گا اور اس علاقے کے تمام قلعے فتح کر لوں گا۔ میں بادشاہ ہوں گا اور تم ملکہ۔ اگر ہم زندہ واپس آئے تو، فراح نے کہا۔ ہم زندہ واپس آئیں گے، صالح نمیری نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی خزانہ نہیں تو کیا آپ مان لیں گے؟ بالکل نہیں، صالح نے کہا۔ فرح نے دیکھا کہ صالح نمیری کے دماغ پر خزانہ ایسا سوار ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا۔ اس نے ایک اور دلیل سوچ لی۔ آپ تو بڑے پکے مسلمان ہوا کرتے تھے، فرح نے کہا۔ پتا چلا تھا کہ آپ زاہد اور پارساں ہیں، اہل سنت ہیں، لیکن اس خزانے نے تو آپ کے دل سے خدا کو نکال دیا ہے۔ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، لیکن آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے ہیں صرف اس لیے کہ میں خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، صالح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے آگے جانے سے روکنے کے لیے تم یہ کہو گی کہ مسلمان اپنے دلوں میں خزانے کا لالچ نہیں رکھا کرتے۔ تم مجھے خلفائے راشدین کی سادگی کی باتیں سناؤ گی۔ میری بات غور سے سن لو فراح، وہ وقت اور تھا، وہ مسلمان اور تھے۔ آج کے وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ آج طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس خزانہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج خدا بھی اسی کا ہے جس کے پاس خزانہ ہے۔ میں نے خدا کے آگے رکوع و سجود کرتے ایک عمر گزار دی ہے، لیکن خدا نے مجھے اس خزانے کا اشارہ نہیں دیا۔ اچانک اس کی آواز اونچی اور تحکمانہ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم میری ملکیت ہو، تم اس سفر کی صعوبتوں اور خطروں کے اور موت کے خوف سے مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ میں قلعہ خلجان کا والی اور امیر شہر ہوں، میرا حکم چلتا ہے۔ یہ 11 آدمی جو میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ میرے حکم کے غلام ہیں، تم بھی میرے حکم کی پابند ہو۔ خزانے کے تو اپنے اثرات تھے، لیکن صالح نمیری کو فرح نے ایک پھول دیا تھا جس کی خوشبو کی اس نے بہت تعریف کی تھی۔ پھر فرح نے اسے روئی پر اسی خوشبو کا عطر لگا کر دیا تھا جو اس نے اپنی مونچھوں پر مل لیا تھا۔ وہ نہ جان سکا کہ یہ خوشبو حسن بن صباح کی ایجاد ہے، اور یہ خوشبو انسان کے خیالات کو بدل دیتی ہے۔ انسان تصور کو حقیقت اور حقیقت کو تصور سمجھنے لگتا ہے۔ فرح خاموش ہو گئی۔ دن ابھی آدھا گزرا تھا۔ صالح نمیری نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم دیا اور یہ حکم بھی کہ تابوت کو توڑ دیا جائے۔ انہوں نے 4 گھوڑے فالتو ساتھ لے لیے تھے۔ سفر ایسا تھا کہ گھوڑے مر سکتے تھے۔ یہ 4 گھوڑے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ساتھ لے جائے جا رہے تھے۔ ایک گھوڑے پر فرح کو سوار کر دیا گیا۔ جنگل زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اونچی نیچی ٹیکریاں اور سلوں والی چٹانیں بھی تھیں۔ جگہ جگہ پانی جمع تھا۔ چلنے کا راستہ مشکل سے ہی ملتا تھا۔ ہر 8-10 قدموں کے بعد دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا تھا۔ اس طرح فاصلہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ سورج افق کے پیچھے چلا گیا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ شام بہت جلد تاریک ہو گئی۔ صالح نمیری وہیں رک گیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ رات گزارنے کے لیے جگہ دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک جگہ دیکھ لی گئی جو قدرے وسیع اور ہموار تھی۔ اس کے ارد گرد ہری سرسبز ٹیکریاں تھیں۔ گھنے درختوں نے شامیانے تان رکھے تھے۔ 2 مشعلیں جلا کر زمین میں گاڑ دی گئیں۔ صالح نمیری کا خیمہ نصب ہونے لگا تو فرح بگڑ گئی۔ میں الگ خیمے میں سوؤں گی، اس نے کہا۔ اپنے ساتھ چھوٹے خیمے بھی ہیں۔ آخر تم نے میری بیوی بننا ہے، صالح نے کہا۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر تم میرے خیمے میں سو گی تو یہ معیوب فعل نہیں ہوگا۔ بیوی بن جانے تک آپ میرے لیے غیر مرد ہیں، فرح نے کہا۔ میں مسلمان کی بیٹی ہوں، میں اسلام کی پوری پابندی کروں گی۔ ایک چھوٹا سا خیمہ اور لگا دو، صالح نے حکم کے لہجے میں کہا۔ خیمہ گاہ میں 2 چھوٹے اور 2 بڑے خیمے کھڑے ہو گئے۔ بڑے خیمے 11 آدمیوں کے لیے تھے جو چھوٹے خیموں سے دور نصب کیے گئے تھے۔ دونوں چھوٹے خیموں کے درمیان فرح نے خاصا فاصلہ رکھوا لیا تھا۔ اس نے صالح نمیری کے ساتھ ایسی باتیں کی تھیں
کہ یہ شخص اس سے متاثر ہو گیا اور وہ فراح کو شرم و حجاب والی با اخلاق لڑکی سمجھ بیٹھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ لڑکی حسن بن صباح کی شاگرد ہے اور زبان کا جادو چلانے میں مہارت رکھتی ہے۔ فراح نے اسے اپنی محبت کا بھی یقین دلا دیا تھا۔ کھانا کھا کر سب سو گئے۔ دن بھر کی گھڑ سواری نے ان کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ انہیں بے ہوشی جیسی نیند نے خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا۔ صرف فراح تھی جو جاگ رہی تھی اور نیند پر غلبہ پانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوسروں کے سو جانے اور بہت سا وقت گزر جانے کی منتظر تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر صالح نمیری کے ساتھ وہ باتیں کی تھیں جن سے وہ متاثر بلکہ مسحور ہو گیا تھا۔ چاند اوپر آ گیا۔ مشعلیں سونے سے پہلے بجھا دی گئی۔ جنگل اور صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف ہوا کرتی ہے۔ چاندنی کی کرنیں درختوں سے چھین چھین کر آ رہی تھی۔ رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی۔ فراح اس دور کی لڑکی تھی جب عورتیں بھی اپنے مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد انہیں پیچھے رکھتے تھے، لڑاتے نہیں تھے۔ اس وقت عورتیں بھی گھڑ سواری، تیغ زنی وغیرہ میں مہارت رکھتی تھیں۔ فراح تو خاص طور پر پھرتیلی اور چست و چالاک لڑکی تھی۔ نصف شب سے کچھ دیر پہلے فراح خیمے سے نکلی اور قریب کے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ خیموں کو باری باری دیکھا۔ ہر خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ پیچھے ایک اور درخت کی اوٹ میں چلی گئی۔ وہاں اونچی گھاس تھی۔ وہ اس گھاس کے پیچھے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل پڑی۔ گھوڑے اور اونٹ خیموں سے کچھ دور ایک ٹیکری کے پیچھے باندھ دیے گئے۔ فراح خیموں سے دور چلی گئی تھی۔ گھاس، جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں وہ چکر کاٹ کر گھوڑوں تک پہنچی۔ زینے وغیرہ گھوڑوں کے قریب پڑی تھی۔ فراح نے ایک زین بغیر آواز پیدا کیے اٹھا لی اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر کس دی۔ پھر گھوڑے کے منہ پر لگام بھی چڑھا دیا۔ رکاب میں پاؤں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو فوراً اینٹ نہ لگائی تاکہ قدموں کی آہٹ نہ ہو، لیکن وہ زمین پتھریلی تھی، آواز پیدا ہو ہی گئی۔ رات کے سناٹے میں ہلکی سی یہ آواز اتنی اونچی سنائی دی کہ ایک آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی جو دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے کسی ساتھی کو جگائے بغیر خیمے سے نکلا اور اپنے گھوڑوں کی طرف چلا گیا۔ ایک گھوڑا کم تھا، زینیں دیکھیں، ایک زین بھی کم تھی۔ ایک گھوڑا کوئی لے گیا ہے، اس نے بلند آواز سے کہا۔ اس کے ساتھی ہڑبڑا کر اٹھے اور باہر کو دوڑے۔ ادھر کچھ دور گھوڑے کے سر پر دوڑتے ٹاپ سنائی دیے۔ فراح نے اس خیال سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی کہ وہ خاصی دور نکل آئی ہے۔ اسے واپسی کے راستے کا اندازہ تھا۔ ان سب کی آوازوں پر صالح نمیری بھی جاگ اٹھا۔ خیمے سے نکل کر اس نے وہیں سے پوچھا کہ یہ کیا شور ہے؟ ایک گھوڑا چوری ہو گیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ صالح نے یہ سنتے ہی فراح کے خیمے کی طرف دوڑا۔ خیمے میں دیکھا، فراح وہاں نہیں تھی۔ بدبختوں، صالح نمیری نے کہا، وہ بھاگ گئی ہے۔ 2 آدمی فوراً اس کے پیچھے جاؤ، وہ موت کے ڈر سے میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ، میں اسے یہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر آگے چلا جاؤں گا۔ 2 آدمیوں نے بہت تیزی سے گھوڑوں پر زینے کسیں اور سوار ہو کر ایڑ لگا دی۔ فراح دور نکل گئی تھی اور وہ صحیح راستے پر جا رہی تھی۔ گھوڑا اس کا خوب ساتھ دے رہا تھا۔ شفاف چاندنی اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ وہ 3 میل سے زیادہ فاصلہ طے کر گئی تھی۔ ایک جگہ درخت کم ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ اس نے بڑی زور سے باگ کھینچی۔ طاقتور گھوڑا فوراً رک گیا۔ فراح کو 20-25 گھوڑ سوار دکھائی دیے جو دائیں سے بائیں کی طرف جا رہے تھے، یعنی فراح کا راستہ کاٹ رہے تھے۔ فاصلہ 100 گز سے کچھ کم ہی ہوگا۔ فراح ان کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا راستہ یہی تھا۔ فراح اگر مرد ہوتی تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کو مسافر چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن فراح جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی اور اس جنگل میں تنہا تھی۔ اسے کسی آدمی نے بخشا نہیں تھا۔ ان سواروں میں سے کسی نے فراح کو دیکھ لیا اور ایک آدمی کو بتایا جو اس قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جاؤ دیکھو کون ہے، مجھے تو عورت لگتی ہے۔ ایک سوار نے فراح کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ فراح نے اپنا گھوڑا ایک اور طرف دوڑا دیا۔ حکم دینے والے آدمی نے کہا کہ 2-3 اور آدمی جاؤ۔ 3 اور سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔
فرح نے ان سے بچنے کی بہت کوشش کی، گھوڑے کو بہت موڑا اور گھمایا، لیکن وہ 4 سواروں کے گھیرے میں آ گئی اور پکڑی گئی۔ ادھر سے صالح نمیری کے 2 سوار آ گئے، انہوں نے فرح کو دیکھا تو رک گئے۔ یہ ہمارے امیر کی لڑکی ہے، ایک سوار نے کہا، اس سے بھاگ آئی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ نہیں، فرح نے کہا، یہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کے امیر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور میں بھاگ آئی، مجھے خلجان پہنچا دو۔ تم بھائیوں جاؤ، صالح نمیری کے ایک سوار نے کہا، یہ جس کی لڑکی ہے وہ خلجان کا امیر اور والی قلعہ ہے، ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے۔ فرح نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ 4 سواروں نے صالح نمیری کے سواروں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں اور اس لڑکی کو بھول جائیں۔ دونوں سواروں نے ان 4 سواروں کو عام مسافر سمجھ کر تلواریں نکال لیں، ان چاروں نے بھی تلواریں نکال لیں، پھر تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں۔ تب ان 2 سواروں کو پتا چلا کہ یہ تو بڑے ماہر تیغزن ہیں، انہوں نے مقابلہ تو کیا لیکن وہ 4 تھے، ان کی تلواروں نے ان دونوں کو بری طرح کاٹ کر پھینکا۔ ان سواروں نے صالح نمیری کے سواروں کی تلواریں اٹھائیں، نیامیں اتار کر تلواریں ان میں ڈالیں، ان کے گھوڑے پکڑے اور فرح کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تم کون لوگ ہو؟ فرح نے ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ غلط فہمی میں نہ رہنا لڑکی، ایک نے کہا، ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا کرتے، ہم صحرائی قزاق ہیں، اپنے سردار کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا تم لوگ مجھے خلجان پہنچا دو گے؟ فرح نے کہا، مجھے خلجان کے راستے پر ڈال دینا، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ تمہارے اس سوال کا جواب ہمارا سردار ہی دے سکتا ہے، ایک سوار نے کہا۔ جواب مجھ سے سن لو، ایک اور سوار بولا، تم بہت حسین لڑکی ہو، ہیروں کی قدر صرف ہمارا سردار ہی کر سکتا ہے، وہ تمہیں نہیں جانے دے گا۔ فرح کے لیے یہ خبر بہت ہی بری تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ اس نے کیا بھی یہی، مزاحمت کی دور کی بات ہے، اس نے زبان بھی نہ ہلائی اور اس طرح ان کے ساتھ چل پڑی جیسے وہ اپنی خوشی اور مرضی سے جا رہی ہو، لیکن اس کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں حسن بن صباح طاری رہتا تھا، اس لیے اس کے سوچنے کا انداز حسن بن صباح جیسا ہی تھا، اور یہ انداز ابلیسی تھا۔ ایسے انداز فکر میں یہ پابندی نہیں ہوا کرتی کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور اپنا مفاد حاصل کرتے کرتے کسی اور کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اس لڑکی کے سوچنے کا انداز یہ تھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے، بہن بھائی کا گلا کاٹ دے، بیٹا ماں کا پیٹ چاک کر دے، میرا بھلا ہو جائے۔ قزاقوں کے سردار تک پہنچتے فرح کے دماغ نے اسے راہ نجات دکھا دی۔ اوہ! سردار نے چاندنی میں فرح کا چہرہ دیکھ کر حیرت زدگی کے عالم میں کہا، کیسے مان لوں کہ تو نسل انسانی سے ہے اور تو جہان دیگر کی پر اسرار مخلوق میں سے نہیں۔ سردار لب و لہجے اور انداز تکلم سے عربی لگتا تھا، عرب یوں بات کیا کرتے تھے جیسے آزاد نظم سنا رہے ہوں۔ یہ کہتی ہے اسے امیر خلجان اغوا کر کے لے جا رہا تھا، ایک سوار نے کہا۔ 2 سوار اس کے پیچھے آئے تھے، ایک اور سوار بولا، ہم نے دونوں کو مار ڈالا ہے۔ امیر خلجان؟ سردار نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ چاند نہیں سورج ہے۔ امیر خلجان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہو؟ کیا وہ تجھے کہیں سے زبردستی اٹھوا کر خلجان لے جا رہا تھا؟ گھوڑے سے اترو، آؤ ہمارے پاس بیٹھو اور گلاب کی ان پنکھڑیوں کو ذرا حرکت دو کہ ہم تیری اصلیت جان سکیں۔ پہلے ان پنکھڑیوں کی قدر و قیمت پہچانو۔ فرح نے سردار کا انداز تکلم بھانپ کر کہا، تم پتھروں کے سوداگر ہو، ہیروں کی قدر کیا جانو؟ پہلے میں ایک امیر شہر کی داشتہ تھی، اب ایک قزاق کی لونڈی بن گئی ہوں، میری اصلیت کو قزاقوں کا سردار نہیں سمجھ سکتا۔ سردار نے فرمائشی قہقہا لگا کر کہا، میں چاندنی میں ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی تیری آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ انسان کے نطفے سے پیدا ہونے والی کسی عورت کی آنکھیں اس قدر مخمور اور سحر انگیز ہو سکتی ہیں۔
لیکن تیری زبان کا حسن ان نچیلی آنکھوں کے سحر سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ میرے حسن کو ہی نہ دیکھ اے سردار، فرح نے کہا، میں تجھے ہفتے اقلیم کا شہنشاہ بنا سکتی ہوں، تیری ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اب اپنی حالت دیکھ، اپنے آپ کو پہچان۔ کیا تو شکار کی تلاش میں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا نہیں پھر رہا؟ کسی بہت بڑے قافلے کو لوٹ کر تو بہت بڑا خزانہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن رہتا قزاق کا قزاق ہی ہے۔ میں تجھے ایک خزانے کا راستہ دکھاتی ہوں، وہ تیرے ہاتھ آ جائے تو ایک فوج تیار کر کے سلطنت سلجوق پر قبضہ کر سکتا ہے، عرب اور مصر اپنی سلطنت میں شامل کر سکتا ہے۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے لڑکی؟ سردار نے کہا، اگر تو دہشت زدگی سے دماغی توازن کھو نہیں بیٹھی تو یوں بول کہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ فرح نے ایک پتھر سے 2 پرندے مارنے کی جو ترکیب سوچی تھی وہ اس نے قزاقوں کے سردار کو سنا دی۔ امیر خلجان ایک بڑا خزانہ نکال لانے کے لیے جا رہا ہے، فرح نے کہا۔ کہاں سے؟ نقشہ اس کے پاس ہے، فرح نے کہا، اس پر راستہ دکھایا گیا ہے، واضح نشانیاں بھی موجود ہیں، اور جن خطروں کا امکان ہے وہ بھی نقشے میں دکھائے گئے ہیں، اور اس جگہ کی نشانیاں صاف دکھائی ہوئی ہیں جہاں خزانہ ایک غار میں رکھا ہوا ہے۔ خزانے کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ ایک درویش نے، فرح نے جھوٹ بولا۔ امیر خلجان صالح نمیری نے اس کی بہت خدمت کی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اس درویش کی کوئی خواہش تھی یا ضرورت تھی جو امیر خلجان نے بصر و چشم پوری کر دی تھی۔ اور یہ بتا، سردار نے پوچھا، تو مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا راز مجھے دے رہی ہے؟ اس کی وجہ بھی سن لے، فرح نے کہا۔ میرے دل میں خزانے کی ذرا سے بھی محبت نہیں، اس دل میں ایک آدمی کی محبت ہے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں امیر خلجان کی داشتہ تھی، کچھ وقت ملتا تو اس آدمی سے مل لیتی تھی۔ امیر خلجان درویش کے بتائے ہوئے خزانے کی تلاش میں چلا تو میں بہت خوش ہوئی کہ یہ جا رہا ہے، تو میں اپنے محبوب کے پاس چلی جاؤں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی۔ لیکن امیر خلجان مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ سفر میں آج ہماری پہلی رات ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بھاگ نکلی۔ اگر تیرے آدمی مجھے پکڑ نہ لیتے تو میں کل اس کے پاس ہوتی جو مجھے چاہتا ہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ سردار نے پوچھا۔ ہاں، فرح نے کہا، تو خزانوں کا متلاشی ہے، میں محبت کی پیاسی ہوں، لیکن تجھے امیر خلجان تک چلنا پڑے گا، سردار نے کہا۔ تیری یہ بات دھوکہ بھی ہو سکتی ہے، مجھے نقشہ مل جائے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو مجھے آزاد کر دے گا؟ فرح نے کہا۔ امیر خلجان کو تو نے زندہ چھوڑ دیا تو مجھے وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ زندہ نہیں رہے گا، سردار نے کہا۔ اٹھو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ ابھی تک نہیں آئے، صالح نمیری کئی بار کہہ چکا تھا، وہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ ہر بار اس کا کوئی نہ کوئی آدمی اسے کہتا، یا یہ جنگل میں بھٹک گئی ہوگی، یا یہ جا نہیں سکتی، وہ اسے لے کے ہی آئیں گے۔ پھر انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ وہ آ رہے ہیں، 2-3 آدمیوں نے کہا۔ اب میں اسے ہر رات باندھ کے رکھوں گا، صالح نمیری نے کہا۔ نہیں امیر محترم، ایک آدمی نے کہا، ہم اور آگے نکل جائیں گے تو یہ بھاگنے کی ضرورت نہیں کرے گی۔ میں جانتا ہوں کل کے سفر میں یہ جنگل ختم ہو جائے گا اور بے آب و گیاہ پہاڑی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھہرو، صالح نے کہا۔ سنو، گھوڑے 2 یا 3 نہیں لگتے، کیا یہ بہت سے گھوڑے نہیں؟ ہاں امیر محترم، ایک آدمی نے کہا۔ وہ ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ آنے والے گھوڑے 2 ہیں، 3 ہیں یا زیادہ ہیں، کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کا طوفان آ گیا، اور اس کے ساتھ یہ للکار، جو جہاں ہے وہی کھڑا رہے۔ وہ تقریباً 25 قزاق تھے جنہوں نے صالح نمیری کی اس چھوٹی سی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔
امیر خلجان نقشہ میرے حوالے کر دے۔ سردار نے کہا وہ خزانہ ہمارا ہے۔ صالح نمیری چپ چاپ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے کیا ہو؟ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، ہتھیار اٹھاؤ، وہ خزانہ ہمارا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لے صالح، سردار نے کہا، ہم قزاق ہیں اور ہم زیادہ ہیں، نقشہ میرے حوالے کر دو اور زندہ واپس چلے جاؤ۔ صالح نمیری کچھ جواب دیے بغیر سردار کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سردار کا گھوڑا اس کی طرف بڑھا۔ صالح نمیری تیزی سے بڑھ گیا اور سردار کے گھوڑے کے پیٹ میں تلوار اتار دی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور اچھلنے کودنے لگا۔ سردار گھوڑے سے کود آیا۔ صالح نمیری کے ساتھ اب 9 آدمی رہ گئے تھے۔ وہ جانباز قسم کے آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے تلواریں اٹھا لی تھیں اور بعض کے پاس برچیاں تھیں۔ ان سب نے جانوں کی بازی لگا دی، لیکن 9 پیادے 25 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مارکا بڑا ہی خون ریز تھا۔ فرح الگ کھڑی دیکھ رہی تھی اور اپنی چال کی کامیابی پر بہت ہی خوش تھی۔ وہ اب بھاگ نکلنے کا موقع دیکھ رہی تھی۔ اس نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ صالح نمیری مارا جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ اسے اتنے گھمسان کے مارکے اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے گھومتے موڑتے گھوڑوں میں صالح نمیری اور قزاقوں کا سردار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لڑکی ادھر آ جا، فرح کو آواز سنائی دی، اپنے امیر کے خیمے تک آ جا لڑکی۔ فرح گھوڑے سے اتری اور صالح نمیری کے خیمے تک دوڑتی گئی۔ چاند سر پر آیا ہوا تھا، چاندنی بہت ہی صاف ہو گئی تھی۔ اس نے خیمے کے قریب صالح نمیری کی لاش پڑی دیکھی۔ میرے ساتھ خیمے میں آ، سردار نے فرح سے کہا، اور بتا وہ نقشہ کہاں ہے۔ سردار اور فرح اندر چلے گئے۔ فرح نے چمڑے کا ایک تھیلا اٹھا کر سردار کے حوالے کیا اور بتایا کہ نقشہ اس میں ہے۔ سردار تھیلا اٹھائے خیمے سے باہر آ گیا۔ تھیلے میں کچھ اور چیزیں پڑی تھیں جو سردار نے باہر پھینک دی۔ پھر اس میں سے نقشہ نکلا۔ فرح نے کہا یہی ہے، اور وہ وہاں سے چل پڑی۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ سردار نے اس سے پوچھا۔ تجھے خزانے کا نقشہ مل گیا ہے، فرح نے چند قدم دور رک کر کہا۔ سمجھ لے کہ تجھے خزانہ مل گیا ہے اور مجھے آزادی مل گئی ہے۔ ٹھہر جا، سردار نے کہا، میں اتنی جلدی تجھے آزادی نہیں دوں گا۔ تو مرجھایا ہوا پھول تو نہیں کہ بغیر سونگھے پھینک دوں۔ وہ قزاقوں کا سردار تھا، کوئی شریف اور معزز آدمی نہیں تھا کہ اپنے وعدے کا پاس کرتا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو وہ کیوں کر چھوڑ دیتا؟ فرح اپنے گھوڑے کی طرف دوڑی تو سردار اس کے راستے میں آ گیا۔ فرح دوسری طرف دوڑ پڑی۔ لڑائی ابھی لڑی جا رہی تھی۔ صالح نمیری کے آدمی مارے جا رہے تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے کچھ قزاقوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ فرح دوسری طرف دوڑی تو سردار اس کے پیچھے گیا۔ فرح اس کوشش میں تھی کہ وہ مرے ہوئے کسی آدمی کے گھوڑے تک پہنچ جائے۔ سواروں کے بغیر گھوڑے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، لیکن سردار فرح کو کسی گھوڑے کے قریب نہیں جانے دے رہا تھا۔ فرح پھرتیلی تھی۔ وہ تیز دوڑتی خیمہ گاہ سے دور چلی گئی۔ سردار بھی تیز دوڑا۔ آگے اونچی اور گھنی جھاڑیاں تھیں جو باڑ کی طرح ایک دوسری سے ملی ہوئی تھیں۔ فرح ان میں سے گزر گئی، لیکن آگے دلدل تھی۔ وہ راستہ بدلنے ہی لگی تھی کہ سردار پہنچ گیا۔ فرح دلدل میں چلتی آگے چلی گئی۔ چند ہی قدم آگے گئی ہوگی کہ اسے ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ نیچے جانے لگی۔ سردار چیتے کی طرح اس پر جھپٹا اور وہ بھی نیچے ہی نیچے جانے لگا۔ یہ دلدل تھی جو ہر چیز کو اپنے اندر غائب کر دیا کرتی ہے۔ فرح اور سردار نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ فرح چیخ اور چلا رہی تھی۔ سردار اپنے آدمیوں کا نام لے لے کر پکار رہا تھا اور وہ دونوں دلدل میں دھسے جا رہے تھے۔ سردار کے ہاتھ سے خزانے کا نقشہ چھوٹ گیا تھا۔ یہ نقشہ بے بنیاد تھا اور خزانہ ایک فریب اور ایک مفروضہ تھا۔ سردار کے 3-4 آدمی آ گئے۔ انہیں اپنے سردار اور فرح کے سر نظر آئے اور یہ بھی دلدل میں غائب ہو گئے۔ تیسرے یا چوتھے روز احمد بن غتاش شہدر سے خلجان پہنچ گیا۔
خلجان کا قلعہ مبارک ہو پیر و مرشد، حسن بن صباح نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، کیا صالح نمیری کی واپسی کا کوئی امکان نہیں؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔ نہیں، حسن بن صباح نے جواب دیا، خزانہ وہ اژدہا ہے جو آج تک نہ جانے کتنے انسانوں کو نگل چکا ہے۔ اس نے بڑے جابر بادشاہوں کو بھی نگلا ہے، اور اس نے مومنین کو، زاہدوں اور پارساؤں کو بھی نگلا ہے۔ وہ صالح نمیری جو مجھ پر لعن طعن کرنے آیا تھا کہ تم خدا کے ایلچی کیسے بن گئے، اور وہ صالح نمیری جو دعویٰ کرتا تھا کہ اللہ کے واحد عقیدے کی پیروکار صرف اہل سنت ہیں اور وہی اللہ کے قریب ہیں، وہ صالح نمیری خدا اور اپنے عقیدوں کو فراموش کر کے خزانے کی تلاش میں چلا گیا۔ فرح بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کیا تمہیں اس کا افسوس نہیں؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔ نہیں مرشد، حسن بن صباح نے کہا، میں حیران ہوں یہ جانتے ہوئے کہ ہم صالح نمیری کو خزانے کا دھوکہ دے کر غائب کر رہے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ کیوں چلی گئی؟ اتنے میں دربان نے اندر آ کر بتایا کہ والی خلجان صالح نمیری کا ایک آدمی بہت بری حالت میں آیا ہے۔ حسن بن صباح نے کہا کہ اسے فوراً اندر لے آؤ۔ ایک آدمی دربان کے سہارے اندر آیا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور خون خشک ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر، بازوؤں پر اور ران پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ احمد بن غتاش کے کہنے پر اسے پانی پلایا گیا۔ وہ تو جیسے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ ایک دن کی مسافت 4 دنوں میں طے کی ہے، اس نے ہانپتی سانسوں کو سنبھال کر بڑی مشکل سے کہا۔ وہ ان 11 آدمیوں میں سے تھا جو صالح نمیری کے ساتھ گئے تھے۔ یہ آدمی قزاقوں کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوا اور اسے وہاں سے نکل آنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ صالح نمیری کے نمک حلال اور وفادار ملازموں میں سے تھا۔ وہ صرف اطلاع دینے کے لیے خلجان آ گیا تھا۔ راستے میں کئی بار بے ہوش ہوا، گھوڑے سے گرا، اٹھا اور چوتھے روز خلجان پہنچا۔ اس نے بتایا کہ صالح نمیری مارا گیا ہے اور خزانے کا نقشہ قزاقوں کے سردار نے لے لیا ہوگا۔ فرح کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ قزاقوں کے قبضے میں تھی۔ اس نے فرح اور سردار کو دلدل میں ڈوبتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ وفادار شخص باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گیا اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ حسن بن صباح نے کہا کہ اس کی لاش لے جاؤ اور دفن کر دو۔ اب یہ قلعہ ہمارا ہو گیا ہے، احمد بن غتاش نے کہا۔ اب بتاؤ حسن، اس کامیابی سے تم نے کیا سبق حاصل کیا؟ یہ کہ انسان نفسانی خواہشات کا غلام ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ کسی بھی انسان کی ان خواہشات کو ابھار دو اور اسے یقین دلا دو کہ اس کی یہ خواہشات پوری ہو جائیں گی، تو اسے جس راستے پر ڈال دو وہ اسی راستے پر چل پڑے گا۔ میں تمہیں یہ سبق پہلے دے چکا ہوں، احمد بن غتاش نے کہا۔ ہر انسان کی ذات میں ابلیس موجود ہے اور ہر انسان کی ذات میں خدا بھی موجود ہے۔ یوں کہہ لو کہ انسان بیک وقت نیک بھی ہے، بد بھی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ بدی پر غلبہ پائے رکھنے کا ایک ذریعہ، حسن بن صباح نے کہا، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک وسیلہ۔ ہم نے ہر انسان میں ابلیس کو بیدار کرنا ہے، احمد بن غتاش نے کہا۔ صالح نمیری پکا مومن تھا، زاہد اور پارسا تھا۔ تم نے اسے ایسے خزانے کا راستہ دکھایا جس کا وجود ہی نہ تھا۔ اس دھوکے میں فرح جیسی حسین لڑکی شامل تھی۔ تم نے دیکھا کہ اس شخص کی پارسائی اس طرح اڑ گئی جس طرح سورج کی تمازت سے شبنم اڑ جاتی ہے۔ تلبیس ابلیس، آئمہ تلبیس اور تاریخ ابن خلدون میں تفصیل سے لکھا ہے کہ احمد بن غتاش اور حسن بن صباح نے راتوں کو آئینوں کی چمک دکھا کر جس طرح لوگوں کو دکھایا تھا کہ خدا کا ایلچی زمین پر اترا ہے، اس کا اس وسیع و عریض علاقے کے لوگوں پر وہی اثر ہوا تھا جو پیدا کرنا مقصود تھا۔ حسن بن صباح نے لوگوں کو اپنی زیارت بھی کرائی تھی اور ایک خاص جڑی بوٹی کی دھونی اتنے بڑے مجمع کو دے کر لوگوں کے ذہنوں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ تاریخ کی پہلی اجتماعی ہپنوٹزم تھی۔ اگر یہ ڈھنگ اختیار نہ کیا جاتا تو بھی لوگ اس کے قائل ہو جاتے، کیونکہ لوگوں میں توہم پرستی اور افواہ پسندی جیسی کمزوریاں موجود تھیں۔
حسن بن صباح نے قبیلوں کے سرداروں کو خصوصی اہمیت دی تھی۔ حسن بن صباح کے مبلغوں یعنی پروپیگنڈا کرنے والوں کا بھی ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس گروہ کے آدمی فقیروں اور درویشوں کے بھیس میں بستی بستی پھرتے اور خدا کے اس ایلچی کے نزول اور اس کے برحق ہونے کا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ خلجان کا قلعہ بھی حسن بن صباح کے قبضے میں آ گیا تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ امیر شہر صالح نمیری خدا کے ایلچی سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے قلعہ خدا کے ایلچی کی نظر کر دیا ہے اور خود تارک الدنیا ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ حسن بن صباح اور احمد بن غتاش نے باطنی نظریات اور عقیدے پھیلانے کے لیے زمین کا خاصا خطہ حاصل کر لیا اور فضا اور ماحول کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ اب اس داستان کو واپس اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں حسن بن صباح خواجہ توسی نظام الملک کے پاس اسے ایک وعدہ یاد دلانے کے لیے گیا تھا۔ اس وقت نظام الملک نیشاپور میں سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم مقرر کیا جا چکا تھا۔ داستان کو یاد دہانی کی خاطر ایک بار پھر مختصراً بتا دیتا ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا اور یہ کس طرح پورا ہوا۔ خواجہ حسن توسی جو بعد میں نظام الملک کے نام سے مشہور ہوا، تاریخ کی ایک اور مشہور شخصیت عمر خیام اور حسن بن صباح ایک مشہور عالم امام موافق کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ مدرسے میں ایک روز حسن بن صباح نے اپنے ان دونوں ہم جماعتوں سے کہا کہ امام موافق کے شاگرد بڑے اونچے مقام پر پہنچا کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں یہاں سے فارغ ہو کر اونچے مقام پر پہنچیں گے۔ آؤ وعدہ کریں کہ ہم میں جو کوئی کسی اونچے مقام پر پہنچ گیا وہ دوسرے دو دوستوں کی مدد کرے گا۔ دونوں دوستوں نے ہاتھ پھیلا کر یہ وعدہ کیا۔ نظام الملک اور عمر خیام کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حسن بن صباح نے بڑے ہی مضموم مقاصد کی خاطر یہ وعدہ یا معاہدہ کیا تھا۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ تینوں تعلیم سے فارغ ہو کر اپنی اپنی راہ لگ گئے۔ کچھ عرصے بعد نظام الملک سلطان ملک شاہ کے ہاں گیا اور ملازمت مانگی۔ اس کی قابلیت اور فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے سلطان ملک شاہ نے اسے اپنا وزیر بنا لیا اور کچھ ہی عرصے بعد اسے وزیر اعظم بنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے نظام الملک کا خطاب دے دیا۔ عمر خیام کو پتا چلا کہ اس کا ہم جماعت اور دوست وزیر اعظم بن گیا تو وہ اس سے جا ملا اور مدرسے کے زمانے کا وعدہ یاد دلا دیا۔ نظام الملک نے عمر خیام کو ملازمت دلانی چاہی، لیکن عمر خیام نے کہا کہ وہ تحقیق کے میدان میں جانا چاہتا ہے، پھر وہ کتابیں لکھے گا۔ نظام الملک نے اسے سلطان سے اچھی خاصی رقم دلوا دی۔ عمر خیام نے حکمت میں نام پیدا کیا اور ایسی کتابیں لکھیں جو آج تک سند کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حسن بن صباح نظام الملک کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا مارا پھر رہا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ آخر مجبور ہو کر اس کے پاس آیا ہے۔ کیا تم اتنے لمبے لمبے سال بے روزگار پھرتے رہے ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ اگر کہیں روزی کا ذریعہ ملا بھی تو کچھ دنوں بعد ختم ہو گیا، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے تاجر بننے کا مشورہ دیا گیا، لیکن تجارت کے لیے سرمایہ کہاں سے لاتا؟ دکانداری مجھ سے ہوتی نہیں۔ میں تو روزگار کی تلاش میں مصر تک چلا گیا تھا، لیکن قسمت میں کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اتنا زیادہ علم حاصل کر لیا ہے کہ تم سرکاری عہدے پر ہی کام کر سکتے ہو۔ نظام الملک شریف النفس اور مخلص انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست اور ہم جماعت کو اس افسردگی، مایوسی اور تنگ دستی کے عالم میں دیکھا تو اس نے سلطان ملک شاہ کو بتایا کہ اس کا ایک دوست آیا ہے جو غیر معمولی فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کی تعلیمی سند یہ ہے کہ امام موافق کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے صرف آپ کی رائے سند ہے، سلطان نے کہا تھا۔ اسے آپ جس عہدے کے لیے مناسب سمجھیں رکھ لیں۔ نظام الملک کو صرف سلطان کی منظوری درکار تھی، وہ مل گئی تو نظام الملک نے اسے ایک اونچے عہدے پر فائز کر دیا۔ یہ شک تو اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ حسن بن صباح کچھ اور ہی مقاصد دل میں لے کر حکومت کی انتظامی مشنری میں شامل ہوا ہے۔ داستان گو نے ابتدا میں یہی تک ہی سنایا تھا
کہ حسن بن صباح سلجوقی سلطنت کی انتظامیہ میں کس طرح داخل ہوا تھا۔ وہ جو اس نے نظام الملک کو درد بھری داستان سنائی تھی وہ جھوٹ تھا۔ وہ مصر نہیں گیا تھا، نہ اس نے ذریعہ معاش کی تلاش کی تھی، نہ وہ تنگ دست رہا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے استاد عبد الملک بن عطاش کے ہاں چلا گیا تھا، جس نے اس کی تربیت شروع کر دی، پھر اسے احمد بن غطاش کے پاس بھیج دیا تھا۔ فرح اس کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے خلجان کا شہر لے لیا اور یہ کامیابی حاصل کی کہ لوگوں نے اسے خدا کا ایلچی یا خدا کی بھیجی ہوئی برگزیدہ شخصیت مان لیا۔ اس کے بعد وہ نظام الملک کے پاس گیا اور اس کے آگے یہ رونا رویا تھا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار اور تنگ دست رہا ہے۔ حسن بن صباح کو نظام الملک کس طرح یاد آیا تھا؟ ہر مستند تاریخ میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ احمد بن غطاش نے شہدر کا شہر اور قلعہ دھوکے میں لے لیا تھا، پھر حسن بن صباح نے فریب کاری سے خلجان کے امیر صالح نمیری سے تحریر لے کر اسے خزانے کا راستہ دکھا دیا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا، تو یہ شہر بھی ان باطینیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب یہ دونوں باطنی سوچنے لگے کہ اس سے آگے کیا کیا جائے۔ تم نے دیکھ لیا ہے حسن، احمد بن غطاش نے کہا، لوگوں کو اپنے جال میں لانا کوئی مشکل نہیں۔ لوگ افواہ، سنسنی اور پراسراریت سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ زبان کے ہیر پھیر کا اثر قبول کرتے ہیں، حسن بن صباح نے کہا، اور ان لوگوں کے عمرہ اور سرداروں وغیرہ کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ احمد بن غطاش نے کہا، انہیں یہ تاثر دے دو کہ تم لوگوں کے روزی رساں ہو اور انہیں دولت اور عورت کی جھلک دکھا دو، پھر یہ تمہارے غلام ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کو ساتھ لے کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ حکومت سلجوقیوں کی ہے اور سلجوقی اہل سنت ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے زیر اثر لے کر انہیں سلجوقیوں کے خلاف بغاوت پر اکسا سکتے ہیں۔ حسن بن صباح نے کہا، نہیں حسن، احمد بن غطاش نے کہا، اس کے لیے کم از کم 2 سال کا عرصہ چاہیے، اور اس حقیقت کو کبھی مت بھولنا کہ سلجوقی ترک ہیں اور بڑے ظالم اور جنگجو ہیں، ان کے پاس فوج ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جس طرح ہم نے شہدر اور خلجان لے لیا ہے اسی طرح سلجوقیوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا حسن، احمد بن غطاش نے کہا۔ عزم پختہ ہو، مقصد واضح اور دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ ہمیں ان سلاطین کی انتظامیہ میں گھس جانا چاہیے۔ یہ کام تم کر سکتے ہو، میں تمہیں ایک نیا محاذ دے رہا ہوں۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے یہ بتائیں میں نے کرنا کیا ہے؟ میرے جاسوسوں نے مجھے ایک اطلاع دی ہے، احمد بن غطاش نے کہا۔ خواجہ حسن توسی سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم بن گیا ہے۔ یہ تو مجھے کبھی کا معلوم تھا کہ اسے سلطان ملک شاہ نے اپنا وزیر بنا لیا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ وزیر اعظم بن جانا بہت بڑی بات ہے۔ یہی نہیں، مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ سلطان ملک شاہ اس سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اسے نظام الملک کا خطاب دیا ہے۔ استاد محترم، حسن بن صباح نے پوچھا، وہ تو وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ بتائیں میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا اسے قتل کرانا ہے؟ قتل بعد کی بات ہے، احمد بن غطاش نے کہا۔ ہمارے راستے میں جو آئے گا وہ قتل ہوگا، ابھی کرنا یہ ہے کہ اس کی جگہ لینی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ خواجہ حسن توسی تمہارا ہم جماعت تھا؟ ہاں میرے مرشد، حسن بن صباح نے اچھل کر کہا، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں بھول گئے تھے، احمد بن غطاش نے کہا۔ مدرسے سے نکلتے ہی تمہیں عبد الملک بن عطاش کے حوالے کر دیا گیا تھا، پھر تمہاری سرگرمیاں ایسی رہیں کہ تمہیں اور کچھ یاد آ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کچھ اور بھی یاد آ گیا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ مدرسے میں ہم 3 دوست تھے، عمر، خواجہ حسن اور میں۔ ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ مدرسے سے فارغ ہو کر ہم میں سے کسی کو کہیں بڑا عہدہ مل گیا تو دونوں کو کسی اچھے عہدے پر فائز کرائے گا۔ میرا کام تو آسان ہو گیا ہے، کل صبح روانہ ہو جاؤں گا اور خواجہ حسن کو اس کا وعدہ یاد دلاؤں گا۔ دیکھا حسن، احمد بن غطاش نے کہا، ہمارا ہر کام آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔
یہ ثبوت ہے کہ ہم حق پر ہیں اور خدا ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ سلطان ملک شاہ اب نشاپور میں نہیں، اب اس کا دارالحکومت مرو میں ہے۔